الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وجہ جستے کے کچھ کے بہا کناگ یا پشیہ یا کہ کپودر وغیرہ بعض چیزیں بیان کو توجہ تو کچھ کے اول قائمہ بہا کنگا حکم مشین کے کچھ کے دارگ اور بہا کنگ دونیں جائز نہیں، کچھ کے تارگ اور بہا کنگ جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وشتک کہ ہر کس کچھ داشت آئیے ہر روز 2 قیرات ثواب کم بیت، تو شدہ معلوم ہے کہ جائز نہیں کچھ کے دارگ. پدواجہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشتہ کہ سے چیز واسطہ مردم کچھ داشت کھاؤں، یعنی ہر کچھ دارگ نہ بھی بلے اگر ضرورت بھی اور سے چیز واسطہ کچھ کے دارگ جائز ہیں. یکی ڈگارانی کشارانی چارگ واسطہ اور دومی فسدل وطانی رمگ حفاظت واسطہ اور سیمی شکار واسطہ یہ کہ شانی دارگ جائز ہے، اور باقی ہر کچھ کے دارگ جائز نہیں اور قدارت یہ ثواب کم بیان بند اور ہگاریں. اور دو مشن کے کچھ کے بہا کنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکن کتا. صحیح بخاری حدیث ہے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، کچھ کے قیمتہ بہایا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکن کتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا عن ثمن الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن. یکی کچھ کے قیمتہ بہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکن کتا، اور دومی بغی ہما کے زنہکار آئیے اجرت اور آئیے ای چیزہ میں سلیں کارا بدیں کارا کہ زر گفت یہ ہو جائز نہیں. حلوان الکاہن اور ہمیں پیما جادوگر اور چک جادوگر حکمائیں آہنی ہم ہستے زر گرگ زر دیا گئی جائز نہیں، تو یہ چیز حرام ہے. اور ہمیں پیما عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابو داود حدیث ہے اسی کے واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کے قیمت مکن کتا. فإن جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، اگر یکیات کچھ کے قیمت لوٹت بہا اور آئیے قیمت ہمشن کے آئیے موچا ہاکا پورکن تو رہ دیے بزائی بھی قیمت اشیاء قیمت نیستے. سنن ابو داود تو کہا لا يحل ثمن الكلب، کلب کچھ کے قیمت ہلار نہیں. تو ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کے قیمت اور بہا کنا گزیرہ وغیرہ ادھر مکن کتا. تو یہ جمہور علماء قول ہمشے، جمہور علماء قول ہمشے. البتہ لہتی علماء قول ہستے ہیں کہ اوشا ہما کچھ کہ ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتہ شانی دارگ جائز ہیں، یہ کچھ کانی بہا کنا گزیرہ ضرورت جائز ہے شانی جائز ہے. لہتی علماء صرف ہمشہ اجازت دا پرچی کے وقت کی فائدہ چس کنک جائز ہیں، یہ حالتا اڑا یہ بہا کنک ہم جائز ہیں. تو صحیح ہے گپ ہمیں معلوم بھی کہ مردم درستیں کچھ کے بہا زیرہ کو چیزہ دارگا درستیں کچھ کانی بہا کنگا اور بہا زیرگا و ترا بے بچہ رینت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہ ہستے یہ عامہ. البتہ لہتی حدیث ہستے کہ اودا ہمیں چیزانی یا کہ ہما کچھ کیا شکار واسطہ ہیں آئی لفظت کا اللہ کلب سیدن کہ اشیے بہا کنک جائز ہیں. تو یہ روایت گشت علماء ضعیف کتگا، تو چمو استا علی العموم حدیث ہمیشہ کچھ کا بہا کنک و دیا کہ استے زیرہ ہی جائز نہیں. اور دومی وجہ جستا پشیے گا پشیے بہا کنک جائز ہے، پشی بہا کنک جائز ہیں جمہور علماء کر رہا. پشی بہا کنک جمہور علماء کر رہا ائمہ اربعہ کر رہا جائز ہے.
اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ہستے کہ ناجائز ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہستے ہیں اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوشی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، یعنی کچھ کے بہا کنگ اور سنور بہا کنگ، یہ صحیح مسلم ہے روایت ہے. سنور بہا کنگ، سنور وشا پشیا، تو پشیے بہا کنگ مکن کتا یہ ہم حدیث ہستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث کہتے ہیں صحیح مسلم میں تو کا موجود ہے، صحیح مسلم تو کا موجود ہے. اور بعض علماء اوشن کی ای روایت صحیح مسلم میں ای روایت کہتے ہیں آڈولا مضبوط پکائیں روایت ہی نہیں، یعنی اشتو کا ضعف ہستے ہیں، اشتو کا ضعف ہستے ہیں. اور چموستا اوشن کے جمہور علماء اوشن کے پشیے بہا کنگ وغیرہ جائز ہے، مردوں بھی بچے پرچہ کی حدیث صحیح مسلم ہستے ہیں مردوں یہ چیزاں بھی بچے شن بہا کنگ اور یہ کاروبارہ دیگه وجہ اے دیگه مرغان ہلارے مرغاں آہنی بہا کنگ جائز کا پنجرے کا کبوترے وغیرہ شن بہا کنگ وزیرہ شن تو انشاءاللہ حرج نیستے. اللہ عالم صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.